اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. اس پر لکھا ہوا ہے بیان زجرات برائے منافقین. یہ جو سرکش اور بدترین منافق تھے ان پر یہ زجر ہے جو مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف سرگوشیاں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اللہ کو اس کا علم نہیں ہے. علم کامل کا بیان لکھا ہے یہ زجر بمنزلہ قاعدہ کلیہ کے ہے، باقی زجرات بمنزلہ جزیات کے ہیں. کیا تو نے غور نہیں کیا رویت قلبی؟ یقیناً اللہ کریم جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. علم کامل. اب معیت کاملہ ساتھ بھی ہے. نہیں ہوتی کوئی سرگوشی تین آدمیوں کی اللہ و رابعہم مگر وہ اللہ چوتھا ہے ان کا. معیت کامل. ولا خمسۃ الا هو سادسهم اور نہ سرگوشی پانچ بندوں کی مگر وہ اللہ کریم چھٹا ہے ان کا. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اور نہ کم اس مقدار سے دو عددوں سے جو ہم نے بیان کیے، مثلا 2 یا 4 ہیں اور اس سے زیادہ مثلا 6 یا 7. الا هو معهم مگر وہ اللہ ہر حالت میں ان کے ساتھ ہے. اینما کانوا خواہ جہاں بھی وہ ہوں. پھر محاسبہ کاملہ. پھر خبر دے گا اللہ کریم ان کو جو اعمال انہوں نے کیے قیامت کے دن. اللہ یقیناً اللہ کریم ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ محاسبہ کر سکتا ہے، خبر دے سکتا ہے. الم تر الی الذین نہوا عن النجوی. زجر ثانی برائے منافقین. کیا تو نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جو روکے گئے عن النجوی خاص قسم کی سرگوشی سے. یہ جو الف لام ہے یہ عہدی ہے. نحوی علماء کے لیے عرض کر رہا ہوں، الف لام النجوی میں عہدی ہے، خاص قسم کی سرگوشی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور توحید کے خلاف. ثم یعودون لما نہوا عنہ مرض اول پھر لوٹتے ہیں اس بات کی طرف. کیا لفظ ہے لکھا ہوا؟ کیا ہے نیچے کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس لفظ لکھنا ہے اس بات. لوٹتے ہیں اس بات کی طرف کہ روکے گئے اسے. ان کو منع بھی کیا جاتا ہے پھر وہی باتیں. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور کانوں میں باتیں کرتے ہیں بالاسم گناہ کی، والعدوان اور زیادتی کی، معصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. بالاسم پر لکھا ہوا ہے بوجہ منہی عنہ کے گناہ لازمی ہے. عدوان پر لکھا ہے بوجہ تحسین صحابہ گناہ متعدی ہے، صحابہ کو غمگین کرنے کے لیے. معصیت رسول کی نافرمانی پر لکھا ہے بوجہ حضرت کے منع کرنے کے. حاشیہ لکھا ہوا ہے نمبر 1 جب ان کو کسی کام سے روکا جاتا ہے تو اس کام کو کرتے ہیں. ایک صحابہ کو دیکھ کر سرگوشی شروع کر دیتے اور صحابہ کی طرف اشارہ کرتے پریشان کرنے کے لیے. نمبر 3 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے تم پر موت ہو. مرض دو ایسا جاؤ توہین رسول اللہ جب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا حیّو کا دعائیں دیتے ہیں آپ کو بما لم یحیّک بہ اللہ ان الفاظ کے ساتھ کہ نہیں دعائیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لفظوں کے ساتھ اللہ نے ایسی دعائیں دیتے ہیں جن لفظوں سے اللہ نے بھی آپ کو دعا نہیں دی. السلام علیکم. وَيَقُولُونَ مرض سوء حماقت منافقین شکوہ اور کہتے ہیں فی انفسہم آپس میں. فی انفسہم سے مراد آپس میں اپنے دلوں میں یعنی آپس میں کہتے ہیں اگر یہ پیغمبر ہیں تو لولا یعذبنا اللہ کیوں نہیں فوراً عذاب دیتا ہم کو اللہ. جب ہم سرگوشیاں کر رہے ہیں آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں اللہ فوراً ہمیں کیوں عذاب نہیں دیتا. بما نقول ان بے ادبی والے کلمات کی وجہ سے جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ پھر ہمیں عذاب دینا.
باوجود سراسر بے ادبی ہونے کے. اچھا جواب شکوہ حسبہم جہنم، کافی ان کو جہنم، داخل ہوں گے اس جہنم میں. فبئس المصیر، مذمت نار، بری ہے لوٹنے کی جگہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم، اے وہ لوگوں جو زبانی ایمان لائے ہو. آمنو پر زبانی قاعدہ اولا برائے اصلاح منافقین. اذا ناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، جب کان میں بات کرو تم، ناجیتم جب کان میں بات کرو تم، اصول فوزبل. فلا تتناجوا، نہ کان میں باتیں کرو، بالاسم گناہ کی، والعدوان اور زیادتی کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. وتناجوا بالبر والتقوی، اصول فوز دوم، اور کان میں باتیں کرو احسان کی اور تقوی کی. بالبر پر لکھا ہوا ہے، اس سے مراد نفع متعدی ہے جسے دوسرے کو فائدہ پہنچے. یہ مقابل ہے عدوان کے اور تقوی، یہ مقابل ہے اسم اور معصیت کے جو اوپر سطح میں اوپر والی سطر میں ہے. نسخہ عمل اور ڈرو اللہ کریم سے، اللہ سے ڈرو گے تو تب یہ کام کر سکو گے. اللہ کیوں اللہ سے ڈرو؟ الذی الیہ تحشرون، اللہ اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. انما النجوى من الشیطان، یہ بھی الف لام آد خارجی کا ہے، خاص سرگوشی. پکی بات ہے سبب نجوہ، النجوہ خاص قسم کی سرگوشی، یعنی مشورہ مومنوں کو ایذا دینے کا، وہ سرگوشی مراد ہے جس میں مومنوں کو ایذا دینے والا مشورہ ہو. من الشیطان، شیطان کی طرف سے ہے، لکھا ہے محض اس کے بہکانے سے ہے. کیوں؟ یحزن الذین آمنوا، غرض نجوہ تاکہ مغموم ہوں ایماندار. ولیس بضارہم شیئا، نتیجہ نجوہ نہیں وہ نقصان دینے والے مومنوں کو ذرا برابر. الا باذن اللہ، اس مشورے سے مومنوں کا نقصان نہیں ہو سکتا، ہاں مگر اللہ کریم کے اذن کے ساتھ. اللہ چاہے تو اور بات ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، دستور عمل اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ رکھے ایماندار. شیخ پنپیر فرماتے تھے جماعت کے 3 اصول یہاں بیان کیے گئے ہیں، میں نے آپ کو لکھوا دیے. پہلا اصول اس آیت کا خلاصہ، توحید و سنت کے خلاف مشورے مت کرو. نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا، سامنے حاشیہ پہلے پڑھ رہا ہوں، قاعدہ ثانیہ برائے اصلاح منافقین. منافقین حضور علیہ السلام کی مجلس میں آپ کے بالکل قریب بیٹھ کر جگہ گھیر لیتے ہیں. مخلصین اور اکابر صحابہ کو نیز مخفی مسئلہ، خفیہ مسئلہ بعض اوقات پوچھنا پڑ جاتا ہے، ذاتی مخفی مسئلہ یا مشورہ پوچھنے والوں کو جگہ نہ دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجلس میں آنے والوں کو جگہ دے دیا کرو، اگر تمہیں اٹھنے کا حکم دے دیا جائے تو اٹھ جایا کرو. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ کے ساتھ منافق بھی بیٹھے ہوتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص صحابہ کرام کے ساتھ کوئی اہم مشورہ کرنا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں اٹھنے کا حکم دیا جائے صحابہ تم اٹھ جایا کرو. جب تم صحابہ اٹھو گے تو مومن بھی ساتھ لازمی اٹھیں گے. سارے چلے جاؤ بھائی، تم سارے جاؤ گے منافق بھی چلے جائیں گے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صحابہ کے ساتھ علیحدگی میں کوئی خاص معاملے پر مشورہ کر سکے. یا ایھا الذین آمنوا، اب 2 الفاظ عرض کرتا ہوں جن کو شوق ہے وہ لکھیں گے. ایک معنی آمنوا منافقین، اگر منافقین مراد لیں گے تو آمنوا سے کیا مراد ہوگا؟ زبانی مومن، اے ان لوگوں جو زبانی ایمان لائے ہو. ایک قول. دوسرا قول مخلصین کو تنبیہ، دوسرا قول آمنو کے نیچے مخلصین کو تنبیہ، اے ان لوگوں جو ایمان لائے ہو. مخلص مومنو اذا، 2 معنی ہو گئے، زبانی مومنو، مخلص مومنو. اذا قیل لکم، جب کہا جائے واسطے تمہارے اس طرف صدر مجلس، کیا کہا جائے؟ تفسحوا، کھل کر بیٹھو. آداب مجلس، کھل کر بیٹھو اول تاکہ اوروں کو جگہ مل جائے. پھر مجلسوں میں ففسحوا، کھل کر بیٹھا کرو. یفسح اللہ لکم، فراخی کر دے گا اللہ کریم واسطے تمہارے جنت میں. اور دوسرا آداب مجلس نمبر 2، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے کسی ضرورت کے لیے، انشدوا، اٹھ کھڑے ہو. جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو، فانشدوا، اٹھ کھڑے ہو جایا کرو. پھر
یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، سامنے حاشیہ پہلے عرض کرتا ہوں، نمبر 1 عوام مومنین ثمرہ نفس رفع درجات، جو عوام مومن ہیں ان کے درجے بلند ہوں گے. نمبر 2 مؤمنین علماء ثمرہ مزید رفع درجات، اللہ ان کے درجات اور زیادہ بلند کرے گا. اور نمبر 3 ثمرہ منافقین محرومی. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اٹھ کھڑے ہو جایا کرو. فائدہ کیا ہوگا اس امتثال امر کی وجہ سے، اس حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے. یرفع اللہ بلند کرے گا اللہ کریم ان کو جو ایمان لے آئے. منکم تم میں سے، جو ایمان لائے تم میں سے. منافق نکل گئے. ثمرہ منافقین محروم ہے. ثمرہ عوام مومنین. ایک اللہ مومنوں تم کو بلندی دے گا. والذین اوتوا العلم، اور خاص طور پر جو دیے گئے ہیں علم، مؤمنین علماء. کس میں بلند کرے گا؟ درجات میں اللہ اور درجے بلند کرے گا. واللہ اللہ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. دوسرا اصول مولانا پیر رحمہ اللہ اس سے نکالتے تھے، کوئی جماعت میں آنا چاہے تو رکاوٹ مت بنو. یہ قریب جگہ گھیر کر بیٹھ جاتے، آنے والے صحابہ کو جگہ ہی نہیں دیتے تھے. وہ کھڑے ہیں بیچارے، منافقوں نے جگہ گھیری، پھر کھل کر بیٹھ دیا. جلست جلسۃ القاری. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول. یہ نمبر 3. میری طرف دیکھیں، میں جملہ عرض کر دوں، انتظار بالکل نہیں کروں گا، جو نہ دیکھے اس کی قسمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافق آ کر کہتے حضرت میں نے آپ سے مشورہ کرنا ہے لیکن علیحدگی میں میرے ساتھ چلے. ادھر لے جاتے، جی مشورہ نہیں کرنا، ایسے آپ ہم کو تنگ کریں گے. حضرت یہ بات فلاں بات. آپ آ کر بیٹھے. دوسرا منافق حضرت وہ مجھے 1-2 منٹ چاہیے جی، علیحدگی میں بات کرنی ہے. چلو ادھر چلے گئے. ایسے فضول بات پریشان کرتے ہو. اللہ نے فرمایا اچھا اصلی کوڑے نو گھر تک پہنچاؤ رہے. اللہ نے فرمایا یوں کرو، جس نے علیحدہ میرے محبوب سے مشورہ کرنا ہے پہلے نبی کی خدمت کیا کرے. کوئی تحفہ دے، خدمت کرو، پھر میرا محبوب علیحدہ وقت دے گا. اور خرچ کرنا یہ تو ان کے لیے موت تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے نبی پاک کو تنگ کرنا چھوڑ دیا. یہ ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تیسرا اصول آ گیا برائے اصلاح منافقین. اذا ناجیتم الرسول، تو آمنو میں پھر وہی جملہ، اے ان لوگوں جو زبانی ایمان لائے ہو. ایک یا مخلص مومنوں کو تنبیہ، اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول، جب کان میں بات کرنا چاہو تم رسول کے. ناجیتم کان میں بات کرنا چاہو تو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، بس آگے بھیجو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ. صدقہ معتد مراد ہے، صدقہ دو. جیسے عادتاً صدقہ دیا جاتا ہے کہ کوئی تحفہ، کوئی پیسے، کوئی مال، کوئی کھانے پینے کی چیز. ذالک خیر لکم، یہ بات بہت بہتر ہے تمہارے لیے باعتبار ثواب کے. وأطہر، اور پاکیزگی کی بات ہے گناہوں سے، گناہ بھی تمہارے معاف ہوں گے. فإن لم تجدوا، اب سارے بندے تو امیر نہیں ہوتے، غریب بھی ہوتے ہیں صحابہ. رخصت فإن لم تجدوا، بس اگر نہ پاؤ تم، ضرورت پڑے سرگوشی کی، مال ہے کوئی نہیں، تحفہ دے نہیں سکتے، لکھا ہے ما تتصدقون بہ، جو تم صدقہ کر سکو وہ چیز ہی نہیں ہے تمہارے پاس تحفہ دینے کے لیے. تو فإن اللہ غفور رحیم، یقین اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اشفقتم، کیا ڈر گئے ہو تم؟ کیا مطلب ہے ڈر جانے کا؟ کہ صدقہ دینے سے محتاج ہو جاؤ گے. تم ڈر گئے ہو، صدقہ دینے سے محتاج ہو جاؤ گے. اشفقتم، کیا ڈر گئے ہو تم؟ ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ آگے بھیجو تم اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقوں کو. محتاج ہو جاؤ گے، ڈر گئے ہو. فإذ لم تفعلوا، بس جب نہیں کیا تم نے، نہیں کیا، نیچے لفظ لکھے حکم صدقہ پر عمل نہیں کر سکے، حکم صدقہ پر عمل نہیں کر سکے. تو پھر وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، رجوع فرمایا اللہ کریم نے تم پر. اس کے اوپر لفظ لکھیں بلا صدقہ مشورہ کرنے کی اجازت دے دی ہے. بلا صدقہ مشورہ کرنے کی اجازت دے دی. اب فاقیم الصلاۃ، فرائض کی پابندی کرنا کیسے؟ طریقے فوت اول قائم کرو نماز، نمبر 2 اور دیتے رہو زکوٰۃ.
باطیع اللہ نمبر 3 کہا مانتے رہو اللہ کا، نمبر 4 اس کے رسول کا، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبر رکھنے والا ہے جو تم کام کر رہے ہو۔ اب مولانا مہربانی فرماؤ ذرا اندر دیکھو، تاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ، وہ پہلی تھی آیت نمبر 12، اذا ناجیتم الرسول، رسول سے کوئی خفیہ مشورہ تم نے الگ لے جا کر ان سے کرنا ہو تو صدقہ دو، پہلے حضور کی خدمت کرو۔ اب اسلام تفعلوا، تم اس حکم پر عمل تو کر نہیں سکے، اللہ نے رجوع فرمایا، بلا صدقہ مشورے کی اجازت دے دی، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 12 جو پچھلی ہے ناجیتم الرسول وہ منسوخ ہے، اور یہ آیت نمبر 13 ناسخ ہے۔ اللہ نے پہلے فرمایا تھا صدقہ دو، پھر اللہ نے مہربانی فرمائی بغیر صدقے کے بھی مشورہ کرنے کی اجازت ہے تمہیں۔ حضرت فرماتے تھے صدقہ والی یہ جو بات ہے یہ منسوخ نہیں ہے، لکھو جملہ بقول حضرت رحمہ اللہ۔ حکم پہلے بھی استحبابی تھا، بعد میں بھی استحبابی رہا، آیت منسوخ نہیں۔ یعنی مشورہ سے پہلے صدقہ کر لینا بہتر ہے۔ بس یہ جملہ ہو گیا، اور ایک اور جملہ سن لے، یہ حکم چند روز رہا، بعد میں اللہ کریم نے تخفیف کر دی۔ یہ تو دوسرے مفسرین کا قول ہے کہ منسوخ ہو گیا، حضرت فرماتے ہیں نہیں منسوخ نہیں ہوا، پہلے بھی استحباب تھا، بعد میں بھی استحباب باقی رہا۔ بہتر ہے کہ آپ سے مشورہ کرنا ہے صدقہ، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ منافقین باز آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے سے۔ تیسرا اصول بھی آپ کو لکھوا دیا، امیر کو ہدیہ دیا کرو، مالی یا زبانی۔ زبانی کا کیا حضرت جو آپ حکم کریں گے ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ الم تر الی الذین تولوا، زجر برائے منافقین، ما تخفیف اخروی، کیا تو نے نہیں دیکھا یعنی غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف، تولوا جنہوں نے دلی دوست بنا لیا، کس کو؟ قومن، اس قوم کو، مراد یہود ہیں، یہودیوں کو دلی دوست بنا دیا۔ کون سی قوم؟ یہودی۔ غاضب اللہ علیہم، غصہ کی اللہ نے ان پر۔ یہ وصف اول ہے، حزب الشیطان، از قبیل زلال گمراہ ہو گئے۔ ما ہم منکم، نہیں وہ منافق پورے پورے تم میں سے، ولا منہم، نہ پورے پورے ان یہودیوں میں سے، نہ خدا ہی ملا نہ بھی صالح سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ فَيَحْلِفُونَ وَصْفِ دُوم، یعنی حلف کاذب عند الناس، لوگوں کے سامنے جھوٹی قسمیں اٹھانا۔ لکھا ہے وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، قسمیں اٹھائیں گے اللہ کریم کے نام کی، قسمیں اٹھائیں گے علی الکذب، جھوٹ پر، قسم پر لفظ ہم مومن ہیں، کلمہ آپ رکھ دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں خود دل میں کہ ہم جھوٹے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھائیں گی، ہم یہ مومن ہیں جی، آمنا آمنا۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تخویف اخروی برائے منافقین، نہیں لکھا ہوا، میں سب کو نہیں لکھ کر دے سکتا، تخویف اخروی برائے منافقین۔ اعد اللہ، ثمرہ اولا تیار کی اللہ کریم نے واسطے ان منافقین کی عذاب سخت۔ علت کیوں؟ انہم سا ما کانوا یعملون، یقیناً وہ منافق برا ہے جو وہ کام کر رہے ہیں، شرک و کفر نفاق۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، سبب حلف، کیوں جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں؟ مثلا بنا لیا انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو جنتاً، ڈھال، ڈھال بنایا ہوا ہے، کس لیے؟ جان و مال کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے، مسلمان ہمیں مومن سمجھیں گے، جان مال بچا رہے گا۔ فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وَاسْبَسُوا از قبیل اضلال، دوسروں کو گمراہ کرنا، بس روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے، یعنی لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکا۔ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اسی وجہ سے ان کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا۔ یہ ثمرہ تھا۔
لن تغنی عنہم اموالہم، سبحان اللہ، عذاب ہوتے وقت ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کے مالوں نہ ان کی اولادیں، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، عذاب لکھے من اللہ، اللہ کے عذاب میں سے، شیئن ذرا برابر، یہی لوگ ہیں جہنمی۔ اب عذاب مہین اور عذاب شدید کا ذکر گزر چکا ہے، سخت عذاب ہوگا ان کے لیے، پچھلے صفحے پر تھا۔ اب فرمایا عذاب مہین، وہ کون سا عذاب مہین ہے، کون سا سخت عذاب ہے؟ یہ اولئک اصحاب النار، تعیین عذاب مہین و عذاب شدید، یہی لوگ ہیں آگ والے، یعنی جہنمی، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے آگ میں۔ یوم یبعثہم اللہ، حضرت مولانا حسین علی سے ہم نے فرمایا کہ یہ یوم ظرف کا تعلق ہے لن تغنیہ کے ساتھ، ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کے مالوں کی اولادیں۔ کب کام نہیں آئیں گی؟ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، وقت عذاب، جب کھڑا کرے گا اللہ ان کو زندہ کر کے تمام کو، فَيَحْلِفُونَ لَهُ، وصف چاروں حلف کاذبہ عند اللہ کے آگے قسمیں اٹھائیں گے، بس قسمیں اٹھائیں گے لہو اللہ کے واسطے، کما یحلفون لکم، جیسا کہ قسمیں اٹھاتے ہیں واسطے تمہارے، وَيَحْسَبُونَ وَصف پنجم، یعنی سوء فہمی و حماقت، ان کی بے وقوفی دیکھو، خیال کرتے منافق انہم علی شیء، کہ یقیناً وہ اوپر ایک چیز کے ہیں، چیز پر ہے کا کیا معنی؟ بھلی راہ پر ہیں، الا انہم هم الکاذبون، خبردار یقیناً وہی منافق ڈبل جھوٹے ہیں کہ خدا کے سامنے جھوٹ بولنے سے بھی نہ چوکے۔ استحوذ علیہم الشیطان، علت اوصاف مذکورہ، یہ جھوٹی قسمیں کھانا تمہارے آگے، اللہ کے آگے وغیرہ وغیرہ، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے استحوذ علیہم الشیطان، غلبہ پا لیا ان پر شیطان نے۔ اب شیطان کے غلبہ پانے کا نتیجہ، فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، بس بھلوا دیا شیطان نے ان کو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بھلا دی۔ اولئک حزب الشیطان، یہ منافق، اولئک پر منافق، حزب الشیطان لشکر ہے شیطان کا، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، انجام حزب الشیطان، خبردار یقیناً شیطان کا لشکر اور جماعت هم الخاسرون، وہی ہے نقصان اٹھانے والے باعتبار انجام کار کے۔ خاسرون فرمایا ان الذین، وجہ خسارہ، اب عنوان نہیں لکھا ہوا وہ بھی لکھنا ہے، زجر و تخویف برائے منافقین، سبحان اللہ، ان الذین یحادون، نیچے لکھا ہے کیوں نہ خاسر بنے ہیں جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے مخالف ہیں، یقیناً وہ لوگ یحادون اللہ، جو مخالفت کرتے اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اولئک، یہی لوگ، فی الاصلین، بے قدر لوگوں میں سے ہیں۔ کاتب اللہ، وجہ اصلیت، کیوں بے قدر ہیں، کیوں ذلیل ترین ہیں؟ وجہ کاتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، حکم اصلی میں اللہ نے لکھ دیا ضرور بھی ضرور آخر کار میں غالب ہوں گا، ورسولی، اور میرے رسول غالب ہوں گے۔ علت ان اللہ قوی عزیز، وجہ اللہ کیوں غالب ہوگا، اللہ کے رسول کیوں غالب ہوں گے؟ وجہ یقیناً اللہ کریم طاقت والا ہے، عزیز زبردست ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ، بشارت دنیاوی و اخروی برائے مخلص مومنین، نہیں لکھا ہوا میں کیا کروں، بشارت دنیاوی و اخروی برائے مومنین مخلصین، لا تجد قوما یؤمنون باللہ، وصف حزب اللہ، یعنی ترک موالات، جو اللہ کی جماعت ہے ان کی دوستی اللہ کے دشمنوں سے نہیں ہوگی۔ ان منافقوں نے تو اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، یہودیوں سے، نہیں پائے گا تو کسی قوم کو جو ایمان رکھتے ہوں پورا پورا اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، مومن بھی ہوں، پھر نہیں پائے گا یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ دوستی رکھے اس بندے سے جو مخالف ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا، جو حاد اللہ، جس نے مخالفت کی اللہ کی، اس کے اللہ رسول کا مخالف اور اس سے دوستی، واہ بھائی واہ، ولو کان آباؤہم، اگرچہ ہوں ان کے باپ دادا، او ابناہم، یا ان کے بیٹے، او اخوانہم، یا بھائیوں، او عشیرتہم، یا کنبہ ہو ان کا، یہ اگر اللہ رسول کے مخالف ہیں، مومن پورا ایمان رکھنے والا ان سے دوستی نہیں رکھے گا،
اولئک کتب فی قلوبہم الایمان ثمرہ اولی دنیاویہ، یہ وہ لوگ ہیں لکھ دیا اللہ کریم نے ان کے دلوں میں ایمان۔ مولانا حقانی کا جملہ لکھا ہوا ہے ان کے الواح قلوب پر ازلی قلم سے لکھا گیا۔ وَأَيَّدَهُمْ دوسرا ثمرہ تائید کی اللہ کریم نے ان کی بروح منہ ساتھ فیض غیبی کے، منہ جو اللہ کی طرف سے ہوگا، فیض غیبی کے آگے لکھ لیں از حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی سے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ خاتمہ علی الایمان، داخل کرے گا ان کو اللہ باغات میں، ثمرہ اخرویہ باغات میں خاتمہ علی الایمان کا اشارہ، تب داخل کرے گا نا جو خاتمہ ایمان پر ہوا تو خاتمہ علی الایمان کا اشارہ، اللہ داخل کرے گا ان کو باغات میں، جسمانی نعمت ہے یہ، جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے، محلات کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں، راضی اللہ راضی ہو جائے گا اللہ، برک الٹا دیا نا، یہ معنی نہیں ہے راضی ہوگی اللہ ان سے، یہاں معنی ہے راضی ہوگا، جنت میں داخل کر کے رضا کا اعلان کرے گا۔ اور ماضی سے کیوں تعبیر کیا؟ یہ بات یقینی الوقوع تھی، جنت روحانی راضی اللہ راضی ہوگا اللہ کریم عنہم ان سے، ورضوا عنہ اور وہ راضی ہو جائیں گے اللہ سے، کیوں؟ بوجہ اس کے کہ انہوں نے صرف مولا کی خاطر ساری دنیا کو ناراض کیا تھا۔ پڑھو تو صحیح، کتنا قیمتی جملہ ہے، سونے سے تولنے کے کامل۔ کیوں اللہ راضی ہوگا ان سے؟ کیوں راضی ہوگا؟ بوجہ اس کے کہ انہوں نے صرف مولا کی خاطر ساری دنیا کو ناراض کیا تھا۔ بہت بڑی بات ہے، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ ہیں اللہ کریم کی جماعت، لشکر، خبردار یقیناً اللہ کا لشکر، ہم المفلحون، وہی کامیاب ہونے والے دارین دونوں جہانوں میں۔ سورۃ الحشر دعویٰ لکھ لیں، زجر و تخویف دنیاوی برائے منافقین۔ ساتھ جملہ لکھیں، حشر بمانا جلا وطنی، باعتبار لغت، کیونکہ اس صورت میں بنو نذیر کی جلا وطنی کا ذکر ہے۔ اس میں ربط میں نے لکھا، اگر منافقین سے مجادلہ چھوڑ دیا نا تو اہل کتاب کی طرح اول الحشر میں شکست کھا بیٹھو گے۔ معنوی ربط یہ ہے، سورۃ المجادلہ میں بدترین قسم کے منافقین پر زجرات تھیں، اور سورۃ الحشر میں علی سبیل التنزل ان سے کم درجہ کے منافقین پر زجرات ہیں۔ سورت کا دعویٰ آپ کو لکھوا دیا، زجر و تخویف للمنافقین، خلاصہ یہ ہے تخویف دنیاوی آئے گی، مال فے کی تقسیم کا مسئلہ آئے گا، منافقین کے لیے زجرات آئیں گی، اور دعوی توحید کو دہرایا جائے گا مع دلائل۔ امتیازات، یہود کی شکست کا ذکر، اہل کتاب کا اپنے ہاتھوں سے گھر ویران کرنے کا ذکر، 2 بار مال فے کا ذکر، انصار مہاجرین سے محبت رکھتے ہیں اس کا ذکر، اور ہم پہاڑ پر قرآن نازل کرتے اس کا کیا حال ہوتا۔ اللہ کے بہت سارے صفاتی نام اس صورت میں آئے ہیں۔ پس منظر مجھ سے سن لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اس سے صلح تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہمارے 2 پارٹیوں کے درمیان کچھ جھگڑا ہے، آپ تشریف لائیں اور ان کے درمیان صلح کرائیں۔ آپ چند صحابہ کو لے کر ان کے پاس پہنچے، ایک قلعے کی دیوار کے سائے میں بنو نذیر یہودیوں نے آپ کو بٹھا دیا، حضرت سر آپ ریسٹ کریں، ہم دونوں پارٹیوں کو بلاتے ہیں جن کے درمیان جھگڑا ہے، اور آپ ان کی بات سنیں اور فیصلہ کریں۔ پیچھے ایک بندے کو قلعے کی دیوار پر چڑھایا، اس کے ہاتھ میں چکی کا پاٹ تھا، پتھر کا، جو پرانے دور کی چکی ہاتھ سے چلاتے تھے،
اس نے وہ چکی کا پاٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرانا چاہا. یہ دو پارٹیوں میں صلح کرانے والی بات جھوٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے, یہ بہانہ تھا ان کا. اللہ نے جبریل کو بھیج دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی وہاں سے اٹھے اور چلے گئے. صحابہ بیٹھے ہیں, ان کا منصوبہ تو ہو گیا ناکام, آپ تو گئے. صحابہ نے سمجھا شاید آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے ہیں. کچھ دیر تو صحابہ بیٹھے رہے, بعد میں صحابہ بھی پریشان ہو گئے کہ آپ واپس نہیں آئے, تلاش کرو. تلاش کرتے کرتے واپس جب مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ مدینہ شریف پہنچ چکے تھے. حضرت کیا بنا؟ فرمایا جبریل آ گیا تھا, وہ تو شہید کرنا چاہتے تھے ہمیں, یہ منصوبہ تھا. انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے. اللہ نے فرمایا ان پر جا کر حملہ کرو, یہ اس کا تذکرہ ہے. جب پہنچے تو اب بھائی تمہیں یہاں سے نکلنا پڑے گا, مال شال جتنا ساتھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ, نکلو یہاں سے. تو ان کو ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑا. دیکھیں, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, سبحان اللہ. تسبیح بیان کر دیے واسطے اللہ کریم. اے آدھا مضمون توحید, آگے جملہ پورا کرے. جہاد اسی مسئلہ کے لیے ہے. قالن یا حالن تسبیح بیان کرتے اللہ کریم کی تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں. اللہ چاہتے وہ اللہ زبردست ہے, حکمتوں کا بادشاہ ہے, کیوں اس کی تسبیح بیان نہ کرے ساری مخلوق. هو الذی اخرج الذین کفروا, لکھا ہے اوپر, ایک تو لکھا ہے دعویٰ, دوسرا لکھا ہے تخفیف دنیاوی کا ایک نمونہ, تیسری بات لکھے غزوہ بنو نذیر ربیع الاول 4 ہجری میں ہوا تھا. آپ کے پاس لفظ لکھا ہوا ہے عطا بصیغۃ الحصر. اب دیکھیں گے نہیں تو میں پڑھوں گا کیا, خالی دیکھنا اپیل ہے آپ سے دیکھنے کی. هو الذی, وہی اللہ وہ ہے. اب ہو لائے اثر پیدا ہو گیا. کیوں؟ لیدل علی انہ لا دخل لکم فی اخراجہم, ان کو نکالنے میں تمہارا کوئی دخل نہیں, یہ اللہ کریم نے اپنی مہربانی اور فضل و کرم سے نکالا ہے. هو الذی اخرج الذین کفروا, واللہ کریم وہ ہے جس نے نکالا کافروں کو. کون سے کافر؟ یعنی اہل کتاب, من اہل الکتاب, یعنی اہل کتاب. کہاں سے نکالا؟ من دیارہم, ان کے گھروں سے. لأول الحشر, پہلے اجتماع پر. حشر اجتماع, یہ کیوں کہا؟ اوپر لفظ لکھے, یہ یہود پر مسلمانوں کا پہلا حملہ تھا. آپ کے پاس حاشیہ لکھا ہوا ہے, یعنی ایک ہی چڑھائی سے جاتے رہے, مقابلہ نہ کر سکے, دوسری چڑھائی کی حاجت نہ نہیں. یہ معنی نہیں کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا, دوسری بار عمر نے نکالا, جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے نا, کیونکہ اولا تو محاورہ کے خلاف ہے, دوم یہ کہ حضرت عمر کے زمانہ میں اپنی اپنی جگہوں سے نہیں نکالے گئے تھے بلکہ خیبر سے نکالے گئے تھے. تو مراد وہ آپ سے سلم والی بات ہے. لِأَوَّلِ الْحَشْرِ, پہلے اجتماع پر. مَا ظَنَنْتُمْ إِلَّا تَأَوَّلْ, دعویٰ تھا اللہ نے نکالا ہے. إِلَّا سُنُوا مَا ظَنَنْتُمْ مَنْ يَخْرُجُوا, تمہیں گمان بھی نہیں تھا کہ وہ خود بخود نکل جائیں گے. بوجہ ان کی شان و شوکت کے, وہ کم بندے تو نہیں تھے, بڑے جنگجو تھے, مالدار تھے, تو اللہ نے روک ڈال دیا. جب صحابہ پہنچے, ان کے علاقے کا گھیرا کیا, ظالموں تم نے غداری کی ہے, معاہدہ توڑا ہے, مجھ پر چکی کا پاٹ گرانا چاہتے تھے, مجبور ہو گئے, کیا کریں گی. آخر میں فیصلہ ہوا نکلو یہاں سے, جتنا مال نکال کر لے جا سکتے ہو جاؤ, یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں. زنن ما ظننتم ان یخرجوا, تم نے گمان نہیں کیا تھا کہ وہ خود بخود نکل جائیں گے. دوسری لفظ ظنوا, اور انہوں نے بھی یقین کر لیا تھا. ظنوا
انہوں نے یقین کر لیا تھا کیا انہم مانعتہم حصونہم، یقیناً وہ کہ بچانے والے ان کو ان کے قلعے بچانے والے ہیں. سامنے نیچے بالکل نمبر 3 جملہ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے. دراصل ان کو یہ گمان تھا کہ ہمارے قلعے ہمیں بچائیں گے. کس سے؟ من اللہ، من عذاب اللہ کے عذاب سے. فَأَطَاهُمُ اللَّهُ، بس آیا ان کے پاس اللہ آیا. اللہ کا حکم ہے، لکھے مؤثر حقیقی مغلوبیت. کیوں مغلوب ہو گئے؟ اصل ڈالنے والا جو اللہ ہے. بس آیا ان کے پاس اللہ من حیث لم یحتسبوا، جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا. ان کو تو گمان بھی نہیں تھا. کیا مطلب؟ یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں سے جو بے سر و سامان تھے، چڑیوں سے اللہ پاس مرواتا ہے. فَأَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا اللہ نے ان کے دلوں میں رعب. کس کا؟ یخربون، مسلمانوں کا. یخربون بیوتہم بِأَیْدِیہِم، سمراؤلا، ویران کرتے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے. ویران کرتے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے. سامان سمیٹ رہے ہیں، سب کچھ جوڑ رہے ہیں، گٹھڑیوں میں باندھ رہے ہیں. چلو وَأَیْدِی الْمُؤْمِنِینَ، اور مومنوں کے ہاتھوں سے. گھروں کو ویران کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے، اور مومنوں کہتے تھے یہ کھڑکی تو اکھیڑ دو، یہ دروازہ تو ہمیں اکھیڑ دو، مہربانی کرو، یہ چیز تو ہمیں توڑ کر دے دو، ہم نے ساتھ لے جانی ہے. ویران کر رہے تھے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے، مومنوں کے ہاتھوں سے. فَأَعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، دعوت تذکر نصیحت کی دعوت. عبرت حاصل کرو یہ حالت دے کر عقل مندو. وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ لکھ دی تھی اللہ نے ان کے اوپر جلا وطنی. اللہ نے جلا وطنی نہ لکھی ہوتی نا تو پھر گھروں سے نکلنا تو لعذبہم فی الدنیا. یہ کاتب اللہ پر ایک لفظ لکھنا ہے، بوجہ نقض عہد. جلا وطنی اللہ نے کیوں لکھی ان پر؟ بوجہ نقض عہد، وعدہ توڑا، آپ کو شہید کرنا چاہا. اگر نہ ہوتی یہ بات ان کتب اللہ کے لکھ چکا تھا اللہ ان کے اوپر جلا وطنی. کیوں گھروں سے نکلنا کیوں لکھ چکا تھا؟ بوجہ نقص حالت. تو پھر اگر یہ بات نہ ہوتی لعذبہم فی الدنیا، البتہ عذاب دیتا اللہ ان کو دنیا میں، قتل و قید کی سزا دیتا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، ٹھیک ہے وہ قتل سے بچ گئے لیکن واسطے ان کے آخرت میں ہوگا عذاب آگ کا عذاب. النار پر لکھی عذاب النار پر بوجہ بے ایمانی. ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِلَّا، لکھا ہے یہ جو ان کو آگ کی سزا ہوگی ابھی دنیا میں جلا وطنی ان کی ہوئی ہے. کیوں؟ ظالم، یہ اس وجہ سے با سبب یا بوجہ عدم ایمان و نقص حال. ایک تو وعدہ توڑا ہے، پھر ایمان سے بھی معلوم ہے کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، جو بندہ مخالفت کرے اللہ کریم کی، یقین اللہ کریم سخت عذاب والا ہے. مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ، جواب شبہ. سامنے شبہ لکھ لو، بالکل شبہ کے آگے لفظ لکھو، 2 لفظ ہیں. بے فائدہ نقصان کر رہے ہو. قربان جاؤں اللہ تیرے انداز پر. انہوں نے کھجوروں کے درختوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی. اللہ نے فرمایا میرے محبوب صحابہ کو حکم دو کھجوریں کاٹو. صحابہ لگ گئے کھجوریں کا، بڑی اعلیٰ کھجوریں تھی جی، اور سارا دار و مدار اس علاقے کے لوگوں کا ہوتا ہی کھجوروں پر تھا. تو وہ کہنے لگے نہ ہم تو کافر ہیں، ہمیں تو چلو قتل کرنے کا حکم ہے، فی الحال قتل سے ہم بچ گئے، گھر چھوڑ کر نکلو یہاں سے، یہ کھجور کا درخت بھی کافر ہے. تو مسلمانوں کو شک پڑنے لگی، ابھی بات تو ان کی درست ہے، چلو ان کو مارنا ہے یا یہاں سے نکالنا ہے، یہ تو بے ایمان ہے. کھجور کا درخت تو بے ایمان نہیں ہے، اس کو کیوں کاٹے ہم؟ اللہ نے آیت نازل کی ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، سبحان اللہ. ما قطعتم، جو کاٹی ہیں تم نے، من لینا، عمدہ کھجوریں. لینا عمدہ کھجور کو کہتے ہیں. جو کاٹی تم نے من لینۃ، کوئی عمدہ کھجور، یا جلا دی، جلائی بھی تھی نا صحابہ نے، آگ لگا دی تھی.
فرمایا ما قطعتم من لینۃ، جو کاٹی ہے تم نے کوئی عمدہ کھجور، او ترکتموہا، یا اس کو چھوڑ دیا ہے، قائمۃ، کھڑی ہونے والی، علی اصول، اپنی جڑوں پر، جس کو چھوڑا، جس کو جلایا یا کاٹا، فبإذن اللہ۔ کیوں تشویش میں مبتلا ہو گئے ہو کہ جی وہ کوئی کافر ہے کھجور ہم اس کو جلائیں؟ فرمایا فبإذن اللہ، بس اللہ کریم کے اذن سے، اس کے حکم اور رضا سے، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ۔ اب عربی میں لفظ لکھوانے لیکن اوپر لکھوانے ہیں، اوپر، لیُخْزِیَ کے اوپر، آذن لہم، اجازت سے، آذن لہم فی القطع والترک۔ اردو والے اردو میں لکھے، عربی نہ لکھے، میں اردو لکھواتا ہوں۔ اللہ نے کھجور چھوڑنے یا اکاڑنے کا حکم دیا، بس کھجور چھوڑنے یا اکاڑنے کا حکم دیا، یہ لفظ مقدر ہے یہاں پر۔ کیوں دیا؟ نیچے لکھا ہے لیعز المؤمنین، اب یہ واو عاطفہ ہے، اور لیعز المؤمنین یہ آذن لہم فی القطع والترک لیعز المؤمنین کے متعلق تھا۔ سبحان اللہ، اللہ نے اجازت دی ہے ان کو کاٹنے کی اور چھوڑنے کی، کھجور چھوڑو یا کاٹو، کیوں؟ لیعز المؤمنین، تاکہ اللہ کریم عزت بڑھائے مومنوں کی، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ رسوا کرے اللہ نافرمانوں کو، کافر بنو نذیر کو۔ فَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، تشریح فہ، ہائے ہائے کیا یہ انداز ہے، کاش ہمارے احباب کا ذوق ہوتا۔ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ۔ مولانا اب ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، یہ فبإذن اللہ کے اوپر لفظ لکھیں، اشارہ حجیت حدیث۔ جملہ سن لیں مجھ سے سارے دوست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کھجوروں کو جلاؤ، کاٹو۔ تو یہودیوں نے جب یہ کہا بنو نذیر نے کہ یہ کوئی کھجور کے درخت کافر ہیں جو تم ان کو جلا رہے ہو، کاٹ رہے ہو، اللہ نے آیت نازل کی، تم جو عمدہ کھجوریں کاٹ رہے ہو یا چھوڑ رہے ہو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم تو قرآن میں نہیں آیا تھا کھجور کاٹو، کھجور کو جلاؤ، اللہ کا حکم تو نہیں آیا تھا، یہ حکم تو نبی علیہ السلام نے دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تھا کھجور کاٹو یا کھجور چھوڑو، یہ اللہ کی وحی کے ساتھ تھا۔ معلوم ہوتا ہے آپ پر صرف قرآن نازل نہیں ہوتا تھا، قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی، جس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، جس کی تلاوت نہیں ہوتی تھی، حجیت حدیث۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دلیل نہیں ہے، نبی کا فرمان دلیل نہیں ہے، نبی کا حکم دلیل نہیں ہے، اللہ نے نبی کے حکم کو بإذن اللہ کیوں فرمایا؟ اللہ کے حکم سے کر رہے ہو، حالانکہ اللہ نے تو نہیں کہا تھا، کہا تو نبی پاک نے تھا۔ نبی پاک کے حکم کو کیا فرمایا؟ بإذن اللہ۔ پتہ نہیں ساتھیوں کو بات سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ آپ کی مرضی۔ ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليهم من خيل۔ سبحان اللہ، جو تشریح مال فہ۔ اگر سورۃ الانفال ذہن میں ہو تو میں نے عرض کیا تھا مولانا انفال کہ دشمن کے ساتھ مقابلہ سورۃ اعراف میں بھی بتا چکا ہوں، تاہم میں بھی بتا چکا ہوں، جو زیورات انہوں نے سامری کے کہنے سے پھینکے تھے، وہاں بھی بات گزر چکی ہے۔ دشمن کا مقابلہ کرنے کے بعد جو مال ہاتھ آئے وہ تو ہے مال غنیمت۔ اس کا طریقہ سورۃ انفال 10ویں پارے کے شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ 4 حصے مجاہدین کے اور 5واں حصہ جو ہے غنیمت کا، آپ کے لیے، غریبوں مسکینوں کے لیے، نبی کے رشتہ داروں کے لیے بے تفصیل۔ اور مال فہ کے بارے میں عرض کیا تھا جو دشمن کے مقابلہ کیے بغیر ہاتھ آئے، تو اب یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یا جو کچھ ساتھ لے جا سکتے تھے لے گئے، باقی چھوڑ گئے، سارا مال تو ساتھ نہیں جا سکتا تھا۔ یہ مال فہ تھا، بغیر مقابلہ کے جو ہاتھ میں آئے، لڑائی نہیں ہوئی اور ہاتھ آیا، اس کا حکم۔ ما افاء اللہ علی رسولہ، جو واپس کیا مال اللہ نے اپنے رسول پر، منہم ان میں سے واپس کیا، سو ان میں تم کو کوئی مشقت نہیں ہوئی، نہ سفر کی نہ قتال کی، جگہ قریب تھی، لڑائی بھی نہیں ہوئی۔
سبحان اللہ. جملہ مانا جملے تو بڑے ہیں, کیا کیا لکھواؤں, ایک لکھوا دیتا ہوں. افا اللہ کا, واپس کیا. لکھو جلدی کرو, انتظار نہیں کروں گا. واپس کیا اشارہ ہے. اصل مال مومنین کا ہے, کفار کو کیا حق کے وہ مال رکھے. بڑا عجیب جملہ ہے, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ذوق چاہیے. مولانا بلوچستان کیا جملہ عرض کیا؟ اصل مال, اصل مال ہے مومنوں کا. یہ تو اللہ کی مہربانی, اللہ کریم درگزر کرتا ہے, کافروں کو دے رہا ہے. یہ اللہ کی مہربانی, ورنہ مال ہے کافروں مشرکوں کا کیا حق ہے جو اللہ کے باغی وہ مال رکھے. اس لیے واپس کرنے والا انداز بیان فرمایا. وما عفا اللہ علی رسولہ منہم, اور جو واپس کیا اللہ کریم نے اپنے رسول پر ان میں سے. فما اوجفتم علیہ من خیل, بس نہیں دوڑائے تم نے اس کے اوپر کوئی گھوڑے والا رکاب اور نہ اونٹ, نہ تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں نہ اونٹ دوڑائے ہیں. لہذا اس میں غنیمت کی طرح کوئی حصہ معین نہیں. مال غنیمت کے حصے مقرر تھے, مال فیہ میں کوئی حصہ مقرر نہیں. کیوں مفت ملا ہے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ, لیکن اللہ کریم کی عادت یہ ہے کہ اللہ مسلط کرتا ہے بلا قتال اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے اپنے دشمنوں میں سے. اللہ کریم ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. ما افاء اللہ, مصارف فہ یہ ہے اعادہ بود یاد. وہ ما افا سے مضمون شروع کیا, نتیجہ نہیں آیا تھا, ما افا کو دوبارہ دہرا دیا. ما افا اللہ, جو واپس کیا اللہ کریم نے اللہ رسول ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, من اہل القرآن بستی والوں میں سے. بستیوں والوں میں سے کیا مراد ہے؟ اوپر لکھے جملہ مولانا, بالکل اوپر ایک جملہ ہے, بنو نذیر کی طرح. کئی بستیوں کے یہود نے صلح کر کے اپنا مال مسلمانوں کے حوالے کر دیا. بس ان بنو نذیر کو جاتا دیکھ کر جو دوسرے یہودی بے ایمان تھے وہ بھی ڈر گئے بھی ہم بھی یہ علاقہ چھوڑ کر جاتے ہیں, یہ لو جی مال ہمارا بھی لو, ہم جا رہے ہیں, جتنا لے جا سکتے ہیں لے جائیں گے, باقی تم سنبھال رہے, ہم بھی جا رہے ہیں. وہ بھی پریشان ہو کر بھاگے کئی بستیوں والے. فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ, نیچے لکھا ہے بنو قریظہ, بنو نذیر, اہل فدق, اہل کلام بھول گیا فدق اور خیبر کا ایک جز, ان بستیوں والے بھی صلح کر لی تھی. فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ. اچھا اب مال فیہ کا حکم کیا ہے؟ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ, بس اللہ کے لیے ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو. نمبر 3 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ, آپ کے رشتہ داروں کے لیے, بنی ہاشم بنو مطلب. وَالْيَتَامَىٰ, یتیموں کے لیے, مسکینوں کے لیے 5, مسافروں کے لیے 6. کئی لا, یہ حکم اس لیے دیا گیا, کئی پر لکھو یہ حکم اس لیے دیا گیا. کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم, علت محذوف کی, محذوف میں نے آپ کو بتا دیا, یہ حکم اس لیے دیا گیا. کیوں؟ تاکہ نہ ہو تقسیم, دولتاً تقسیم, بین الاغنیاء منکم, درمیان مالداروں کے تم میں سے, مالداروں میں مال گھومتا رہے باقی محروم رہے نا. اس لیے اللہ رسول قریبی رشتہ دار آپ کے یتیم مسکین سب کو حصہ دو, لیکن اس میں کوئی حصہ مقرر, نبی جس کو جتنا چاہے دے دے. وما آتاکم الرسول, رسول فودول, جو دے تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم, فخذوہ, بس اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ, اور جس سے روکے تمہیں رسول, فانتہوا, بس رک جاؤ. نسخہ عمل, اللہ سے ڈرو. نسخہ تقویٰ, یقین اللہ سخت عذاب والا ہے. یہ تصور ہوگا تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. للفقراء, لفظ لکھو عربی میں, انفقوا, اردو والے اردو میں لکھو, خرچ کرو.
انفقوا کن کے لیے خرچ کرو، للفقراء المہاجرین، مال فے کن کو دینا ہے، تخصیص بعد از تعمیم، پہلے تو عام بیان کی نا، یہ اب خاص ان کو دینا ہے، للفقراء طیفہ اولا پہلی جماعت، واسطے محتاجوں کے، کون سے محتاج؟ جو مہاجر ہیں، الذین اخرجوا، فصیلت اولا مہاجرین، وہ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، واموالہم، اپنے مالوں سے، یبتغون، اس ہجرت میں تلاش کرتے ہیں وجہ ہجرت، کیوں ہجرت کی؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تلاش کرتے ہیں محض فضل اللہ کی جانب سے اور رضا، ہجرت اس لیے کی ہے اللہ کا فضل اور رضا نصیب ہو جائے، نہ دنیاوی غرض۔ نمبر 2 فضیلت مہاجرین، وینصرون اللہ ورسولہ، مدد کرتے ہیں اللہ کی، یعنی اللہ کے دین کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ تیسری فضیلت اولئک هم الصادقون، یہی مہاجرین تو ہیں سچے ہر کام میں۔ فضیلت ان کی فضیلت دیکھ لیں، اوپر حاشیہ ہے، نہیں آپ نہ پڑھیں، میں پڑھتا ہوں، آپ نہ پڑھیں، تعلیم، عقیدہ، فضائل ثلاثہ مہاجرین، 3 فضیلتیں۔ نمبر 1 جان و مال و وطن صرف رضائے الہی کی خاطر قربان کیا۔ نمبر 2 ان کی سیرت صرف نصرت اللہ و رسول، اللہ رسول کی مدد۔ اور نمبر 3 ہر کام میں سچے، یعنی واجب الاقتداء ہے، کونوا مع الصادقین، سورۃ توبہ میں پڑھا تھا، سچوں کا ساتھ دو، صحابہ سچے ہیں، ہم اہل السنت والجماعت ہیں، صحابہ کا ساتھ دینے والے، سچوں کا ساتھ دینے والے۔ والذین تبوؤا الدار، انصار کی فضیلت بعد میں پڑھیں گے، والذین تبوؤا الدار، طائفہ ثانیہ، وہ لوگ جنہوں نے جگہ بنائی الدار، دار الہجرت کو، عبارت تھی تبوؤا دار الہجرہ، جنہوں نے جگہ بنائی دار الہجرت کو، مدینہ طیبہ کو، فضیلت اولا انصار، سبحان اللہ، جگہ بنائی دار الہجرت کو، جن کا گھر بار مدینہ طیبہ میں ہے۔ والایمان، لکھا ہے حسن الایمان، اوپر لکھا ہوا ہے حسن الایمان، یہ اللہ تو ابن امام باردہ کے قبیلے سے ہے، حسن کو حذف کر دیا، حسن الایمان، اور حاصل کیا انہوں نے ایمان، انصاریوں نے، من قبلہم، مہاجرین سے پہلے۔ واہ بھائی واہ، پہلے کدھر؟ پہلے تو مہاجرین مسلمان ہوئے تھے، یہ کیسے ہوئے تھے؟ معنی سنو، والایمان من قبلہم، جو ذوق والے ہیں، حاصل کیا تھا انصاریوں نے ایمان، من قبلہم، ان مہاجرین کے مدینہ آنے سے پہلے، مدینہ آنے سے پہلے، یہ معنی ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ انصار پہلے مسلمان ہوئے تھے مہاجر بعد میں ہوئے تھے، نہ، مہاجرین کے آنے سے پہلے ایمان حاصل کیا۔ دوسرا بات، یحبون من ہاجر الیہم، پیار کرتے ہیں انصاری اس بندے سے، ہاجرہ جو ہجرت کر آئے ان کی طرف۔ نمبر 3 ولا یجدون، نہیں پاتے انصاری فی صدورہم، اپنے سینوں میں، کیا نہیں پاتے؟ حاجتن، حسد نہیں پاتے انصاری اپنے سینوں میں، حاجتن حسدن، بوجہ محبت مہاجرین کے، کسے مما اوتو، اس مال میں سے جو دیے جائیں، جو بھی مل جائے، انصار کہتے آمین، ٹھیک ہے جی، ہمیں منظور ہے، مہاجروں کو زیادہ ملے کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ثمرہ محبت، اسی محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ مقدم رکھتے ہیں انصار عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کن کو مقدم رکھتے ہیں؟ مہاجرین کو، اپنی جانوں پر، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ہو ان انصاریوں کے ساتھ سخت احتیاج، اپنے آپ کو زیادہ ضرورت ہے لیکن مہاجرین کو مقدم رکھتے ہیں۔ سامنے ایک لفظ لکھوانا ہے یوسرون پر، فضیلت ایثار، بشرطے کہ کوئی واجب شرعی فوت نہ ہو، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سبحان اللہ، ذہن حاصل،
من یوکشح نفسہ، جو بندہ بچایا گیا اپنے نفس کے بخل سے، شوہا بخل لالچ، نیچے لفظ لکھا ہوا ہے حالت ذمیمہ نفسانی، اس کے آگے لفظ پورا کرو، کیا کریں جملہ اوپر نیچے ہو گیا، حالت ذمیمہ نفسانی یعنی لالچ۔ اب جملہ یوں تھا، ساتھی دیکھو جملے کو، حالات ذمیمہ نفسانی یعنی لالچ، پھر اس سے بخل پیدا ہوتا ہے، یوں عبارت تھی۔ اب کیا کرے، آدھی ادھر لکھی گئی آدھی ادھر، کیا کروں میں؟ من یوکشح نفسہ، جو بندہ بچایا گیا اپنے نفس کے لالچ سے، جو لالچ سے بچایا گیا، لالچ ہو تو بندہ بخیل بن جاتا ہے، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے دارین میں۔ اب پیچھے آؤ مولانا، تعلیم عقیدہ فضائل ثلاثہ انصار، میں نے کیا کیا ہے، میں نے لکیر لگا دی ہے، الصادقین کے نیچے لکیر لگا دیے تاکہ وہ الگ ہو جائے، حاشیہ یہ الگ ہو جائے۔ تعلیم عقیدہ فضائل ثلاثہ انصار، ان کی فضیلت کی تین باتیں سنو۔ نمبر 1، انصار ایسے منیب کے باوجود وطنیت کے، جو غرور اور نخوت کا سبب ہے، ایمان لانے میں دیر نہیں کی۔ ورنہ انسان کو اپنے وطن پر بڑی آکڑ ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، غرور ہوتا ہے، لیکن نہ، انہوں نے وطن کو نہیں دیکھا کہ وہ مکے والے ہیں، ہم نہ کرال، ہم مدینے والے ہیں، ان کی بات کیوں مانے؟ نہ، یہ غرور اور نخوت نہیں رکھی دل میں، کیوں نہیں ہے؟ یہ ہوتا ہے ایسے، بھائی میں اس شہر والا ہوں، اس شہر والے ہم پر غالب آ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، نہ۔ نمبر 2، حب الہی و نبوی کا ایسا غلبہ کہ اللہ رسول کے شیداؤں یعنی مہاجرین کے پکے عاشق و شیدائی بنے۔ نمبر 3، بوجہ تزکیہ نفوس، حرص و حسد و بغض سے دور، حتیٰ کہ مہاجرین کے حاجات کے مقابلے میں اپنے حاجات بھلا دیتے ہیں، صاحب فلاح دارین ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہونا ہم الصادقون پر ایک جملہ پچھلے صفحے کا رہ گیا، صحابہ صادقین کی جماعت ہے، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ نا، صحابہ کا ساتھ دینا ہے۔ آگے آؤ، طائفہ تیسرا آ گیا، مہاجرین پر خرچ کرو 1، انصار پر خرچ کرو 2، والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو آئے ان مہاجرین و انصار کے بعد، بعدہم، ہم سے کیا مراد ہے؟ مہاجرین و انصار، نہیں جو لکھا ہوا میں کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، کن کے بعد؟ مہاجرین و انصار کے بعد آئے۔ کیسے بعد آئے؟ اسلام میں، یا تو ان کے بعد اسلام قبول کیا، یا ہجرت میں، یا دنیا میں۔ ہم ان تینوں میں سے کس میں شامل ہیں؟ ماشاءاللہ دنیا میں، ہم دنیا میں بعد میں آئے ہیں ان کے۔ اب جو بعد میں آئے مہاجرین و انصار کے، یقولون، وہ کہتے رہتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، صفت اولا جماعت ثالثہ، تیسری جماعت کی پہلی صفت۔ بعد میں آنے والے کہتے رہتے ہیں ہمارے پروردگار مغفرت فرما، ہماری بخشش فرما، واسطے ہمارے ہم کو بخش دے، ولاخواننا، اور ہمارے بھائیوں کی بھی بخشش فرما۔ کون؟ الذین سبقونا بالایمان، وہ جو پہل کر گئے ہم سے ساتھ ایمان کے۔ علت دعا، کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ ایمان کی وجہ سے، جنہوں نے پہل کی ہم سے ساتھ ایمان کے، اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، ہم پہلے ایمانداروں کی بھی مغفرت فرما، یعنی سلف کے معتقد ہیں، غیر مقلد نہیں ہیں۔ بعد میں آنے والے کیا ہیں؟ سلف کے معتقد ہیں، غیر مقلد نہیں ہیں۔ ولاخواننا، دعائیں کرتے ہیں نا ان کے لیے، یوں نہیں ہے کہ ان پر تانا زنی کرتے ہوں۔ 20 تراویح عمر کی بدعت ہے، جمعے کی دوسری اذان عثمان کی بدعت ہے، معاذ اللہ، الیاذ باللہ، غیر مقلد نہیں ہیں بعد میں آنے والے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، نمبر 3، معاصرین سے بغض نہیں رکھتے، ہم زمانہ لوگ معاصرین ان سے بغض نہیں رکھتے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور نہ کر تو اللہ ہمارے دلوں میں کینہ اور بغض۔ غلا
کن لوگوں کے لیے للذین آمنوا واسطے ان کے جو ایمان لے آئے. یہ دعائیں مانگتے ہیں ہمیں بھی بخش, پہلے ایماندار بھائیوں کو بھی بخشا, اور مومنوں کے لیے ہمارے دلوں میں کینہ اور بغض نہیں آنا چاہیے. نہ کر اللہ تو ہمارے دلوں میں کینہ اور بغض ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے. ربنا انک رؤوف رحیم, ہمارے پروردگار یقیناً تو نرمی کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے, اس لیے ہماری دعا قبول فرما. میرا خیال ہے شاید کوئی ایک آدھ دن مجھے یاد نہیں, شاید ہوگا تو نہیں, اللہ بہتر جانتا ہے, انسان ہے آخر. کوئی دن میری زندگی میں خالی نہیں گزرا کہ میں نے یہ دعا نہ پڑھی ہو. کوئی دن, آج بھی پڑھی ہے, کوئی دن مجھے یاد نہیں کہ میں نے یہ دعا نہ مانگی ہو. فرمایا الم تر الی الذی, یہ اللہ کی توفیق ہے, میں کیا چیز ہوں. الم تر, 3 جماعتیں بیان ہو گئی. نمبر 1 مہاجر, نمبر 2 انصار, نمبر 3 ان کے معتقی دعائیں کرنے والے. الم تر الی الذین نافقوا, بڑا قیمتی جملہ ہے, سونے سے تولنے کے قابل. سامنے دیکھو, نمبر 1 منافقین کو علیحدہ ذکر فرما کر تصریح کر دی. سواد بناؤ, سین نہیں ہے, تصریح کر دی, وضاحت کر دی کہ اقسام ثلاثہ مذکورہ نفاق سے پاک ہیں. پڑھو, کون سی اقسام ثلاثہ, کون سی؟ مہاجرین 1, انصار 2, اور ان کے پیچھے چلنے والے, یہ 3 جماعتیں نفاق سے پاک ہیں. کون کہتے ہیں مہاجر منافق تھے, انصار منافق تھے؟ اللہ نے ذکر ہی الگ کیا ہے. الم تر الی الذین نافقوا, کیا تو نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے منافقت کی ہے, دغا بازی. یقولون لاخوانہم, وہ کہہ رہے ہیں واسطے اپنے بھائیوں کے. اخوان پر لکھو دینی یا نسبی, یعنی یہود. جلدی کرو جلدی. میری طرف دیکھیں, کسی ساتھی کو بنو قریظہ والے یہودیوں کی بات یاد ہے؟ بڑا وصول تھا جن کے خلوص پر, مجھ کو کرم انہی کا ہے شامل میرے مٹانے میں. بنو قریظ کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ میں نے نہیں سمجھی بات, اونچا بولے. سامنے اور بائیں طرف والے تو الحمدللہ بخشے بخشائے ہیں, مغفور لہم ہیں. ٹھیک کہا آپ نے, جھجک نہ کریں آپ, ٹھیک کہہ رہے ہیں. غزوہ احزاب میں بنو قریظہ جو یہودی تھے, انہوں نے مشرکین مکہ کی امداد کی تھی. میں نے جملہ بھی سنایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق میں مشرکین مکہ بھاگ گئے, آپ مدینے پہنچے, 4-5 میل کا سفر ہے, تو جبریل آ گیا گھوڑے پر سوار ہو کر. آپ نے ہتھیار اتار دی. حضرت ہم نے تو نہیں اتارے, میں تو جا رہا ہوں بنو قریظہ ان کا مقابلہ کرنے فرشتوں کو لے کر. ذہن میں ہے بات. بنو نذیر کو جو نکالا گیا, خیال کرنا, بنو نذیر یہ چکی کا پاٹ, جب ان کو نکالا گیا یہ واقعہ پہلے پیش آیا, اور بنو قریظہ والا وہ واقعہ بعد میں پیش آیا کہ انہوں نے احزاب, یہ 4 ہجری میں تھا نا یہ بنو نذیر والا, وہ غزوہ احزاب بعد میں ہے. اب خیال کرنا, یہ میں بات سمجھانے لگا ہوں, اس میں مفسرین کا بڑا اختلاف ہے, وہ بڑی مشکل جگہ ہے. بنو نذیر کو نکالا جا چکا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جبریل نے کہا کہ میں ہتھیار باندھ کر یہ دیکھے جا رہا ہوں گھوڑے پر فرشتوں کو لے کر, تو حضور نے فرمایا تم بھی چلو صحابہ. بنو قریظہ نے غزوہ احزاب میں مشرکین کی امداد کی ہے, معاہدہ توڑا ہے, خلاف ورزی کی ہے, چلو مقابلہ کرتے ہیں. تو عرض کیا تھا وہاں پر حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ, ان کے جوانوں کو قتل کیا جائے اور ان کے جو بچے ہیں بوڑھے ان کو قیدی بنایا جائے وغیرہ. ذہن میں خاکہ ہے. اب جب بنو قریظہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے صحابہ کو لے کر, تو مدینے کے منافقوں نے پیغام بھیجا بنو قریظہ کو, بنو قریظہ ہمت کرنا, ہم تمہارے ساتھ ہیں, حوصلہ نہیں ہارنا,
ہاں مسلمان آ رہے ہیں تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے، دھوکہ کیا ہے غزوہ احزاب میں، یہ وہ ہم لڑائی کریں گے، ہمت نہیں ہارنی، ہمت کرنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ساتھ دیں گے۔ اللہ نے فرمایا بدھو وہ بے وقوف جہلو چریو، تم بنو قریظہ کی امداد کرو گے؟ جب بنو نذیر کو مسلمانوں نے نکالا، تم نے بنو نذیر کو بھی کہا تھا نہ نکلنا، گھروں کو نہ چھوڑنا، ہم امداد کریں گے۔ جیسے تم نے بنو نذیر کو دھوکہ دیا تھا، تم بنو قریظہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو۔ بات سمجھ آئی؟ دیکھو سبحان اللہ۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم، کیا تو نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے منافقت کی ہے، دغا بازی، کہہ رہے ہیں لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے متعلق، بھائیوں سے مراد ہے دینی بھائی، کیونکہ منافقوں کا اور یہودیوں کا مذہب ایک تھا، یا نسبی بھائی، یہودیوں میں سے تھے منافق، نسبی بھائی۔ الذین کفروا، کون سے بھائی؟ وہ جنہوں نے کفر کیا ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے۔ اچھا، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، یہ بنو نذیر لکھا ہوا ہے نا، اس کو کاٹو، لکھو بنو قریظہ، سامنے حاشیے پر جملہ لکھیں، بنو نذیر پہلے نکالے جا چکے تھے، یہاں مراد بنو قریظہ ہیں جنہوں نے غزوہ احزاب میں مشرکین کی امداد کی تھی۔ پانچ ہجری میں آج مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ آؤ جی، تو بنو قریظہ کو کیا کہا منافقوں نے؟ لئن اخرجتم لنخرجن معکم بعد اولا، اگر تم نکالے گئے جبرن وطن سے تو ضرور ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ۔ ولا نطیع فیکم احدا ابدا، جملہ تاکیدیہ ہے، سیاقاً سباقاً، سیاق سباق کے لحاظ سے، اور نئی بات مانیں گے فیکم، ہم تمہارے معاملے میں کسی ایک کی کبھی بھی۔ دوسرا وعدہ، وَلَئِن قُوتِلْتُمْ، اگر بنو قریظہ تم لڑائی کیے گئے تو لَنَنْصُرَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ، اللہ گواہی دے رہا ہے، پیشین گوئی اولا اجمالی، پہلی پیشین اللہ فرمایا، اللہ گواہی دے رہا ہے یقیناً وہ لَكَاذِبُونَ، البتہ جھوٹ بولنے والے ہیں، منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ سامنے لفظ لکھے جی، ایک جملہ ہے چھوٹا سا، کاذبون کا اشارہ، منافقین نے بنو نذیر کو بھی اسی طرح جھوٹ بول کر دھوکہ دیا تھا۔ بولنا ویسا مقام حل ہو رہا ہے۔ لئن اخرجوا، نام قسمیہ، اللہ کی قسم، تفصیل آ گئی اب۔ اخرجوا، اگر نکالے گئے اہل کتاب، لا یخرجون معهم، نہ نکلیں گے منافق ان کے ساتھ، ولئن قوتلوا، نمبر 2، اگر لڑائی کیے گئے وہ یہودی، لا ینصرونہم، منافق ان کی مدد نہیں کریں گے۔ چلو، ولئن نصروہم، اور اگر مدد کی منافقوں نے ان یہودیوں کی، لڑائی میں شریک ہو بھی گئے تو لیولن الادبار، ضرور بھی ضرور پھیر جائیں گے پیٹھوں کو، ثم لا ینصرون، پھر نہیں مدد کیے جائیں گے یہود کسی ایک کی طرف سے۔ لانتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، سبحان اللہ، تسلی للمومنین، الا اعلانات ثلاثہ، 3 اعلان کیے، اگر
نکالا گیا ان کو اخرجو، یہ نہیں نکلیں گے. لڑائی ہوئی کہ منافق مدد نہیں کریں گے ان کی، اور اگر کریں گے بھی صحیح تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. وجہ اللہ تا گئی تینوں اعلانوں کی. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْمَةً فِي صُدُورِهِمْ، البتہ تم ایماندار مسلمان صحابہ بہت مضبوط و عزم ڈر کے ان کے سینوں میں، من اللہ، اللہ سے بھی. منافق اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنے صحابہ تم سے ڈرتے ہیں. ذالک علت وجہ بأنہم قوم لا یفقہون، اس وجہ سے کہ وہ قوم ہیں جو نہیں سمجھتے عظمت خداوندی کو. بوجہ شرک و کفر. اچھا پیشین گوئی ثانیہ، الگ الگ لڑنے کا حوصلہ تو درکنار. لا یقاتلونکم جميعا، نہیں لڑائی کریں گے وہ تم سے سارے، الا فی قرى محصنہ، مگر بیچ بستیوں محفوظ کے. مثلا کوئی خندق وغیرہ کھود لے اور بچاؤ کرے تو کرے. او من وراء جدر، یا دیواروں کی اوٹ سے. باسہم بینہم شدید. ہاں اب یہ مضبوط محفوظ بستیوں میں دیواروں کے پیچھے تم سے لڑائی کریں گے تو کمزور ہیں، ڈرتے ہیں. نہیں، باسہم بینہم شدید، ان کی لڑائی آپس میں بڑی سخت ہوتی ہے. ھذا لیس ھذا لعجزہم، یوں نہیں ہے کہ وہ کمزور ہیں کوئی، نہ آپس میں سخت لڑائی ہوتی ہے ان کی. تحسبہم جمیعا، دفع شبہ، ان کا اتحاد ہے، یہ شبہ ہے، ان کا اتحاد ہے. جواب دیا تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، میرے محبوب آپ ان کو خیال کرتے ہیں ظاہر میں اکٹھے. وقلوبہم شتیٰ، اور دل ان کے مختلف ہیں بوجہ اختلاف عقائد کے. علت وجہ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، اس وجہ سے کوئی ایسی قوم ہے جو نہیں سمجھ رکھتے دین صحیح کی. کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم. سبحان اللہ. مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی من قبلہم قریبا، ان کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے قریبی. ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے چکھا سزا اپنے کام کی دنیا میں بھی. نیچے لکھے یہود بنو قینقاع، سامنے جملہ لکھے، یاد نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع، میں قاری تو نہیں ہوں کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کے قتل کا حکم دیا. عبداللہ ابن ابی کی سفارش پر ان کی جان بخشی اور نکلنے کا حکم دیا. لکیر لگائیں. تمثیل نمبر 1. ان منافقین کا انجام وہی ہوگا جو بنو قینقاع کا ہوا. اور مشرکین کا بدر میں. تمثیل نمبر 2. منافقین کا یہود کو نصرت و امداد کے وعدے دینا اور پھر دھوکہ دینا ایسے ہے کمثل شیطان.
آؤ جی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع جو یہودی تھے ان کے علاقے میں تشریف لے گئے, لا الہ الا اللہ کی دعوت شروع کی. پہ پڑ گئے ہو, تمہاری یہ جرت کہ تم یہاں کر کے دعوت ہمیں دو. ابھی تمہارا ہمارا معاہدہ ہے بھائی, آنا جانا کوئی معاہدہ نہیں. ہمارے علاقے میں آئے ہوئے, دوبارہ اگر تم نے یہ حرکت کی ہم تمہیں دن میں تارے دکھائیں گے. بڑے گندے انداز میں پیش آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, معاہدے کی خلاف ورزی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکلو یہاں سے. یہ کمثل الذین من قبلہم قریبا, ان مثالوں کا حال ان لوگوں کی طرح ہوگا جو ان سے پہلے تھے قریباً. یہ یہود بنو قینقاع ابن عباس کا حوالہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے چکھا تھا دنیا میں اپنے کام کی سزا کو, اور ان کے لیے عذاب دردناک آخرت میں. منافقین کا انجام کوئی ہوگا جو بنو قینقاع کا ہوا. آپ نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا, عبداللہ ابن ابی رکاوٹ بن گیا. حضرت مہربانی کرو ان کو کچھ نہ کہو. فرمایا اچھا چلو جان بخشی کرتے نکلے یہاں سے. یہ بنو قینقاع کو نکلنا پڑا, وہاں سے فرار ہو گئے. کمثل الشیطان مثلهم کمثل الشیطان, منافقین کی مثال شیطان کی ہے. جس قال للانسان, جب اولاً پہلے کہتے شیطان انسان کو کفر کر. جب انسان فلما کفرا, جب وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے, کفر کر لیتا ہے, ببال کفر میں مبتلا ہوتا ہے, ہاں دنیا میں یا آخرت میں, ببال دنیا میں آئے یا آخرت میں. قال تو ابلیس کہتا ہے شیطان, انی بری منک, میں بیزار ہوں تجھ سے. انی اخاف اللہ رب العالمین, یقیناً میں ڈرتا ہوں رب العالمین سے. آپ کو سورۃ انفال بھول گئی, میرا اس میں کیا قصور ہے؟ بڑا المیہ ہے حضرت, بڑے دکھی ہیں. صفحہ ہے 377. یہ لفظ یہاں بھی گزرے تھے, انی بریء منکم, صفحہ 377. انی ارا ما لا ترون. ابلیس جب سراقہ کی شکل بن کر کھڑا تھا حارث ابن ہشام کے ہاتھ میں, اس نے فرشتوں کو دیکھا تو اس نے بھاگنا چاہا, اور کیا کہتا تھا, انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو جیسے یہاں اس نے جھوٹ بولا تھا, یہ بھی جھوٹ ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں ڈرتا ہوں اللہ کریم سے جو رب سارے جہانوں کا. لکھا ہے کسبا منہ و ریاء, جھوٹ بولتے ہوئے ریاکاری کرتے ہوئے. یہ جھوٹ ہے ابلیس کا, ریاکاری ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ سے ڈرتا ہوتا تو حضرت آدم کا سجدہ نہ کر لیتا. فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ, سمرا تابع و متبوع, شیطان کے پیچھے چلنے والا بندہ اور خود شیطان ہو جاتے ان دونوں کا انجام. أَنَّهُمَا فِي النَّارِ, یقیناً وہ دونوں آگ میں ہوں گے. ایک بوجہ اضلال گمراہ کیا, دوسرا بوجہ ضلال گمراہ ہوا, ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس آگ میں. اور یہ ہے سزا ظالموں کی. یا ایھا الذین آمنوا, سبحان اللہ, اتقوا اللہ, جب تم نے انجام نافرمانی کا سن لیا. یا ایھا الذین آمنوا, زجر برائے منافقین و تخویف اخروی. از مولانا حسین علی حضرت فرماتے ہیں آمنو سے مراد زبانی مومن ہیں. سبحان اللہ. اور دوسرا قول سامنے لکھی حاشیے پر, نمبر 2 قول مخلصین کو تنبیہ از بقیہ مفسرین. جب تم نے منافقین کا حال سن لیا تم مخلص ہو, تم خیال رکھنا. یا ایھا الذین آمنوا, زبانی مومنو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. طاعات میں نیکیوں کے معاملے میں اصول فوز اول. یا مخلص مومنو, اللہ سے ڈرتے رہو طاعت نیکیوں کے معاملے میں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور چاہیے کہ دیکھے انسان, ہر نفس دیکھے کیا
ما قدمت لغد، جو اس نے آگے بھیجا ہے واسطے کل کے لیے، کل میں نے کیا بھیجا ہے کل کے لیے، لکھی گئے ذخیرہ عقائد حقہ و اعمال صالحہ، سچی عقیدے اور اعمال صالحہ والا میں نے آگے ذخیرہ بھیجا ہے کہ نہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، سیئات میں تکرار نہیں ہے اس کا تعلق طاعات سے، اسی اتقوا اللہ کا سیئات سے سورہ فوض، علت وجہ یقین اللہ کریم خبر رکھنے والے جو تم عمل کر رہے ہو۔ ولا تکونوا سجن نمونہ تغافل، غفلت کا نمونہ سنو، نہ ہو تم ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فانساہم انفسہم ثمر نسیان، بس بھلوا دی اللہ نے ان کو ان کی جانیں، اللہ نے ان کو ان کی جانیں بھلوا دی، یعنی ان کی سمجھ چھین لی، یہ سزا ملی ان کو۔ اولئک هم الفاسقون، سنا یہی لوگ ہیں نافرمان، فاسقون کے نیچے لکھو خارج از ایمان۔ سبحان اللہ۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، علت آ گئی ہے اتقوا اللہ کی اور لا تکونوا کالذین کی۔ کیا مطلب؟ لا یستوی، پیچھے تھا اللہ سے ڈرو، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اللہ کو بھول گئے۔ لا یستوی اصحاب النار، نہیں برابر جہنمی کون؟ الذین نسوا، جو اللہ کو بھول گئے، وہ اصحاب الجنہ، اور جنتی بھی برابر نہیں کون؟ جو اللہ سے ڈرتے رہے وہ، اور اللہ کو بھلانے والے، اللہ سے ڈرنے والے برابر نہیں، بلکہ اصحاب الجنت هم الفائزون، ثمر اہل جنت، بلکہ جنتی لوگ وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اوپر جملہ بڑا قیمتی ہے ربط کے لیے، لہٰذا تم کو اہل جنت سے بننا چاہیے جس کا راہ قرآن ہے، جس کا راہ قرآن ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، سبحان اللہ، عظمت ذریعہ جنت یعنی قرآن، عظمت کلام، سبحان اللہ، ذریعہ جنت یعنی قرآن، ہونا عظمت کے نیچے لفظ جگہ ہے، لکھ لو عظمت کلام۔ سبحان اللہ، قرآن جنت کا ذریعہ ہے۔ اگر اتارتے ہم اس قرآن پاک کو علی جبل، پہاڑ پر، اور اس کو مادہ شہوانی سے خالی کر کے صرف فہم کا مادہ رکھتے، صرف فہم کا مادہ رکھتے، پہاڑ کو عقل دے دیتے تو حالت کیا بنتی پہاڑ کی؟ لرأیتہ خاشعا، البتہ دیکھتا تو اس پہاڑ کو خاشعا، دبنے والا، متکلم کی عظمت سے، متصدر، پھٹ جانے والا، من خشیت اللہ، پھٹ جانے والا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، سبب خشوع و تصدع اللہ کا ڈر۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، حکمت بیان امثلہ، کیوں مثالیں ہم بیان کرتے ہیں اور یہ مضامین عجیبہ بیان کرتے ہیں ان کو، للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور فکر سے کام لے۔ هو اللہ الذی، ربط دیکھو، ربط دعویٰ ایک تو ہی ہے، دوسرا عظمت کلام کے بعد عظمت متکلم کا ذکر۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، سورت کے اخیر میں توحید کے مراتب ثلاثہ سامنے لکھ لو جی، پہلے تیسرا مرتبہ، پہلے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، ہما کن اللہ، ہما دان اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ جاننے والا اللہ، تو غیبانہ پکاروں کے لئے بھی صرف اللہ۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ نہیں کوئی زور و پکار کے لائق، سجدے توا منت منوتی کے لائق سوائے اس اللہ کی عالم الغیب، ہوا عالم الغیب، ہوا لکھا ہوا ہے، علت دعویٰ، هو اللہ الذی پر دعویٰ لکھا تھا، اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں، کیوں؟ عالم الغیب، علت وجہ، وہی اللہ کریم جاننے والے غیب اور حاضر کو، هو الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حاشیہ لکھا ہوا ہے سامنے، یہی توحید کے 3 درجے سورۃ الانعام کی ابتدا میں بھی آئے ہیں۔ جو شخص صبح و شام ان آیات کو پڑھے اس کے لیے وہ فرشتے دعا کرتے ہیں جو ان آیات کے نزول کے وقت اترے تھے۔ ہائے قدر جو نہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، دعوی توحید
تاکید کے لیے پھر دعوے کو دہرایا اعادہ دعویٰ کہ متصرف صرف وہی ہے. کیا لفظ لکھنے ہیں؟ لکھا ہوا کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے نہیں ٹھیک کیا کریں گے. اعادہ دعویٰ کہ متصرف صرف وہی ہے. وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ واللہ نہیں کوئی الہ سوائے اس اللہ کے. الملک دوسری علت آ گئی وجہ. سبحان اللہ. الملک حقیقی بادشاہ ہے. الملک ہر کسی کی بادشاہی ہے، عارضی ہے، زوال آ جائے گا. اللہ کریم حقیقی بادشاہ ہے، بادشاہ سب کا. القدوس سبحان اللہ پاک ہے. القدوس پاک ہے سب عیبوں سے. زمانہ ماضی و حاضر میں، زمانہ ماضی و حاضر میں عیبوں سے پاک ہے. السلام وہ صحیح سلامت ہے عیبوں سے. زمانہ استقبال میں، زمانہ استقبال میں بھی عیبوں سے پاک ہے، سلامت ہے. اور معنی سنے مولانا القدوس. حضرت مولانا حسین علی کا معنی لکھ لیں، کیا کروں؟ قدوس کا معنی لکھو جس کی بادشاہی میں زمانہ ماضی میں فرق نہ آیا ہو. السلام جس کی بادشاہی آئندہ زمانے میں بھی ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہے گی. المؤمن امن دینے والا. جو چیزیں خوفناک ہیں، خوف دینے والی، ان سے امن دینے والا. آفت نہیں آنے دیتا. المحمن نگہبان آئی ہوئی آفت کو ہٹا دیتا ہے. العزیز زبردست ہے. الجبار کے دو معنی دباؤ والا، خرابی کو درست کر دینے والا. المتکبر بے انتہا بڑائی کا مالک، انتہا درجے کی کبریائی والا. سبحان اللہ. نتیجہ پاک اللہ کریم سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. تیسری علت دعوے کے لیے هو اللہ الخالق الباری. یہ پہلا درجہ ہے توحید کا. هو اللہ الخالق. تیسرا پہلے هو اللہ الذی لا الہ پر عرض کیا ہما کن ہمدان اللہ تو غیبانہ پکار کے لئے صرف اللہ. دوسرا هو اللہ الذی لا الہ الا هو متصرف صرف اللہ. اب آ گیا خالق صرف اللہ. وہ اللہ کریم وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے. الباری ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے. الباری ٹھیک ٹھیک بنانے والا. دوسرا معنی عدم سے وجود میں لانے والا. المصور صورتیں عطا کرنے والا. سبحان اللہ صورتیں بنانے والا. اب جملہ یوں سمجھنا ہے، مہربانی فرمائیں. رحمان اللہ، رحیم اللہ، سچا بادشاہ اللہ، القدوس عیبوں سے پاک اللہ، سلامتی دینے والا سلام اللہ، امن دینے والا مومن اللہ، نگہبانی کرنے والا محمد اللہ، زبردست عزیز اللہ، الجبار دباؤ والا اللہ، متکبر بے انتہا درجے کی بڑائی کا مالک اللہ، خالق اللہ، الباری ٹھیک ٹھیک بنانے والا، ہر چیز کو حکمت کے موافق بنانے والا اللہ، المصور صورتیں عطا کرنے والا اللہ. فرمایا کون کون سے نام شمار کرو گے؟ خلاصہ سنو، لہو الاسماء الحسنی. سارے نام اللہ کے اچھے اچھے ہیں. لکھ لو جملہ اوپر لہو پر. کیا کیا شمار کرو گے؟ یسبح لہ ما فی السماوات والارض. تسبیح بیان کرتے اللہ کریم کی وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور زمین میں. وہو العزیز الحکیم. اللہ کریم علت زبردست ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے. دعویٰ لکھ لیں، پھر میں دعا کرتا ہوں. میں تھک گیا ہوں. اگلی سورت کا دعویٰ لکھ لیں، سورت ممتحنہ کا دعویٰ. التبری بیزار ہونا، بری ہونا. التبری من اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں سے. ونفی شرک فی العبادت.
یہ دوسری سطر میں قد کفروا نمبر 1، یخرجون الرسول 2، ایاکم 3، بالکل آخری سطر میں ہو یقول لکم آذان 4، یبسط الیکم ایدیہم 5، اگلا صفحہ لسانہم 6، لو تکفرون 7۔ اب پیچھے اس کا عنوان لکھ لیں، عدم مودت کی 7 علتیں۔ صفحہ 112۔ یہ صلح حدیبیہ میں عورتوں کا کوئی ذکر نہیں تھا، یہ لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے حاشیے پر جگہ ہے، جملہ چھوٹا سا لکھ لیں، ام کلثوم بنت عقبہ زوجہ عمرو بن العاص اپنے بھائیوں عمارہ اور ولید کے ساتھ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک لیا اور بھائیوں کو واپس کر دیا۔ یہ آخری سطر صفحے کے لا تمسکوا بعصم الکوافر، اس کے نیچے حاشیہ ہے، چھوٹا سا جملہ لکھنا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 2 کافرہ بیویاں قریبہ، قریب سے قریبہ، اور ام کلثوم بنت جرول کو طلاق دے دی۔ صفحہ 1113 اوپر حاشیے پر ایک جملہ لکھ لیں چھوٹا سا، نمبر 1، تمہاری عورتوں کا مہر کفار کے پاس رہ گیا ہے، تو ان کفار کو نہ دو، بلکہ اس مسلمان کو دو جس کو کفار نے دینا ہے۔ نمبر 2، جب مال غنیمت ملے تو اس مسلمان کو دو جس کا حق کفار کے پاس رہ گیا ہے۔ اسی صفحے پر نیچے آئیں، یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اس کے سامنے جملہ کنایا ہے، آمنے سامنے بیٹھ کر بہتان تراش کر
کسی پر لگانا. نمبر 2، کھلم کھلا اور جانتے بوجھتے کسی پر جھوٹا بہتان لگانا. نوٹ: دور جاہلیت میں عورتیں کسی کا بچہ اٹھا لاتی اور کہتی یہ میرے شوہر کا بچہ ہے. یا زنا کرتی اور حرام کی اولاد اپنے شوہر کی طرف منسوب کرتے ہیں. سورت مکمل ہو رہی ہے. اگلا صفحہ 114 آخری آیت ہے. کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اس کا جملہ: زندہ کفار اخروی ثواب ملنے سے مایوس ہیں. جیسا کہ قبروں والے کفار ثواب ملنے سے مایوس ہیں. نمبر 2، کفار آخرت کی آمد سے اس طرح مایوس ہیں جس طرح اپنے مرے ہوئے اسلاف کے دوبارہ زندہ ہونے سے مایوس ہیں.